محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اس جلسے کی سرپرستی فرمانے والی ایک عظیم شخصیت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا بابا ظفر الحسن صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قبلہ نے اور بڑے بھائی جناب صادق رضا صاحب قبلہ الناوی نے جس منزل پر ہمیں فائز کیا ہے، انشاءاللہ اب ہم یہاں سے نیچے نہیں جائیں گے، اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔ ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، حضرت تشریف فرمائے، اپنے ناز کا بوسہ دیکھ علماء کرام کے حوالے سے بڑے بھائی طاہر بھائی تشریف فرمائے، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ محبت سے بول دیجئے پیسی والے سبحان اللہ۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ کوئی بولے یا نہ بولے سخنور بول دیتا ہے۔ آپ کو بولنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر نیکیوں کی ضرورت ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی بولے یا نہ بولے سخنور بول دیتا ہے۔ یہ کیسا شعر ہے، یہ لہجہ، یہ تیور بول دیتا ہے۔ اور نکل آتا ہے پانی دوستوں سوکھی ندی سے بھی، زباں سے جب محمد کا قلندر بول دیتا ہے۔ زباں سے جب محمد کا قلندر بول دیتا ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں، چپ چاپ ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، خاموش ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ارے میرے نبی کے نام پر تو بے جان پتھر بول دیتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، خاموش ہیں۔ کیسے لوگ ہیں، خاموش ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، خاموش ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کے ذکر پر تو بے جان پتھر بول دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری کمیٹی والوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، اتنے اچھے چہروں کا انتخاب کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دیکھیں، چار مصرے میں کمیٹی والوں کی طرف سے نظر کرتا ہوں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے کہ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر شامل ہے درود کے اندر، نبی کا ذکر شامل ہے درود کے اندر۔ اور رسول پاک کی میلاد جو سجاتے ہیں، ارے حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر۔ رسول پاک کی میلاد جو سجاتے ہیں، حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر۔ جو میں مصرے شروع میں پڑھا تھا، میں آپ کو جگانے کے لیے تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، ایک عظیم شخصیت مائک پر آنے والی ہے جن کا تعلق بہت آپ کے پڑوس سے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، زیارت کریں گے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اور ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، جشن غریب نوازے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، اناس ساغر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، اناس ساغر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے۔ اور دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی، مسلی نیلی رکھ چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ محترم حضرات، وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے محترم المقام لائق عزت احترام یادگار مشائخ سنت حضرت علامہ مولانا محمد عالم رضا صاحب قبلہ جن کا تعلق جگدیش پور کی سرزمین سے، میں ان کا استقبال کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، غلامان اعلی حضرت، عاشقان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اشکر لی ولوالدیک. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ نطفی بہا حر اللبائل حاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. دینی بھائیو، ہم اور آپ سبھی مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق مبارکباد ہیں غریب نواز کمیٹی کے تمام اراکین اور لائق صد مبارکباد ہیں سامعین و سامعات. مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کا ایک بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قبلہ سے تاریخ کے آئینے میں حضور شہنشاہ ہندوستان کا تذکرہ سماعت کیا. اس مبارک جلسے کی سرپرستی فرمانے والی ذات گلے گلزار سمدیت حضرت علامہ مولانا بابا ظفر الحسن صاحب قبلہ تاجی، جو منبر پر جلوہ بار ہیں، جن کے چہرے کی زیارت ہم اور آپ مل کر رہے ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پیشتر میں نے گزارش کی تھی کہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد. عالم یہ تھا کہ جن کو یاد تھا وہ تو بیچارے مسکرا کے پڑھ دیے، اور جنہیں نہیں یاد تھا تو بغل والے کے منہ دیکھ کے وہ اتنا ڈولاوے لاگے. کہیں جذبیہ پڑھا. ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ
کل میدان محشر میں وہ ہمارے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، سبحان اللہ، کتنا قریب ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر آج اکھلیش یادو آ جائے تو کوئی ایسا نہیں کہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا فوٹو ان کے بغل کھینچ جائے، چاہے گا کہ نہیں؟ ہر شخص چاہے گا کہ ہم ان کے کتنے قریب ہو جائیں تاکہ میڈیا میں ہماری بھی تصویر دکھائی دی جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں وہ ہمارے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے میرے دونوں انگلیاں ہیں۔ ذرا مچل کے کہہ دو بھائی یہ بیچ والی کرسی خالی کیوں ہے؟ اگر آپ بھر لیجئے پیچھے والے، بھر لو بابو، چل جاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی دور سے چلے آئے، تھوڑا اور آ جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ یہ دیکھیے جذبہ ایمانی کتنا بیدار ہے۔ ہمارے قاری محمد طاہر صاحب کی بڑی کوشش، بڑی محنت، سبحان اللہ۔ چلے آئیے بھائی، وہ جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں وہ صاحب کون ہیں جنہوں نے اپنے منہ میں کپڑا لپیٹ رکھا ہے؟ ذرا منہ کھول دیجئے۔ ایک حکیم صاحب ایک مٹی میں گئے تو قبرستان میں بیچارے جتنی دیر قبرستان میں تھے وہ اپنے منہ میں کپڑا ہی لپیٹے رہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حکیم جی آپ ماشاءاللہ دوسروں کا علاج کرتے ہیں اور جب سے آپ قبرستان میں آئے ہیں کپڑا آپ نے منہ میں لپیٹ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا تم نہیں جانتے ہو جتنے یہاں سو رہے ہیں سب میرے ہی وجہ سے آئے، تو کم سے کم آپ اپنا نورانی چہرہ دکھائیے اور علماء کرام کا نورانی چہرہ دیکھیے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں وہ ہمارے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں پیچھے والے سب آگے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آ جاؤ میرے دینی شہزادوں، سارے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، چھوڑ دو پیچھے والی کرسی۔ اب اگر کمیٹی مجھے اجازت دیتی تو میں آپ کو اتنا ضرور کہہ دیتا کہ جو جس کرسی پر بیٹھے جاتے وقت لیتا جائے۔ ہاں پیچھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کے اتنا قریب ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو صدق دل سے مجھ نبی پر درود پڑھتا ہوگا، صدق دل سے مجھ نبی پر درود پڑھتا ہوگا، وہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں۔ ماشاءاللہ محبت سے ایک بار تو اور پڑھ دو سارے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی بہت الحمدللہ آج اس مجمع کو دیکھ کر خاتون اسلام کی طرف پردہ پڑا ہے، میرے آقا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے آقا جب تقریر فرماتے تھے تو یہی منظر ہوتا تھا، ایک جانب صحابہ ہوتے تھے دوسری جانب صحابیہ ہوتی تھی اور بیچ میں کپڑا پڑا رہتا تھا۔ میرے آقا کی تقریر سنا کرتے تھے دونوں۔ آج میں نے جس قرآن کی مقدس آیت کو پڑھا ہے اسی کے ضمن میں کچھ دیر آپ کے روبرو اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ خاتون اسلام کا بھی مجمع کثیر ہے یہاں۔ کچھ باتیں آپ تو کہیں بھی سن لو گے جا کے، چاہے محلال گنج میں ہو چاہے لکھنؤ میں ہو، لیکن ان بیچاروں کے لیے وہی آبادی میں جو جلسہ ہے انہی سے ان کو فیض ملے، ضرورت ہے۔ اور میری ایک گزارش ہے خاتون اسلام سے کہ وہ اپنی کیسٹ بند کریں۔ بہت پہلے کانپور میں جھٹھوں کا مقابلہ ہوا تھا، قاری صاحب سرکار معافی چاہتا ہوں، جھٹھوں کا مقابلہ ہوا تو جیسے حافظ محمد افسر صاحب ناظم میں بیچارے اب بتا رہے ہیں کہ اب قاری طاہر صاحب آنے والے، اب ساجد رضا اناؤ آنے والے ہیں، مولانا محمد عالم صاحب آنے والے، تو اس نے اعلان کیا کہ اب پھلانے اویاں ہیں، آئیں بیچارے پھلانے۔ تو کہیں آج ہم دیکھا
کہ ایک گوریا چڑیا پورے آسمان کا اپنے موڑے پر اٹھائے زمین پر گھومت رہے. گوریا چڑیا کی کیا حیثیت؟ ہمیں پورے آسمان کا اٹھائے زمین پر گھومے. تو دوسر کا جھٹا کہیں ہٹو تم کہا جانا. ارے آج ہم دیکھا کہ وہو سے چھوٹ چڑیا پورے زمین کا اپنے موڑے پر دھرے آسمان پر اڑت رہے. تو تیسر کا جھٹا کہیں ہٹو. آج ہم دیکھا کہ دوئی مہروئی اکئی جگہ چپ چاپ بیٹھی رہی. آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہا دو عورتیں ایک جگہ خاموش رہ سکتی اگر بہو پہلے آئے گی. ارے مور کھالا ہم ہی نہ سہن ہوا گھر میں بسر کئی ڈار. اور اگر ساس پہلے آئے گی ارے مور نانی جرینیا جب سے آئی ہے نہ کنن چلا چبو آئے. تو میری گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نشکر لی ولی والدیک. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تم میری شکریہ ادا کرو, تم میرا حق پہچانو اور اپنے ماں باپ کا بھی حق پہچانو. توجہ سے اللہ کا حق پہچانو اور اپنے ماں باپ کا بھی حق پہچانو. اللہ کا حق یہ ہے کہ اذان ہو گئی نماز پڑھا جائے. یہ اللہ کا حق ہے رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھا جائے. یہ اللہ کا حق ہے صاحب استطاعت ہو زکات دو نہ حج کے لیے جاؤ. یہ اللہ کا حق ہے صاحب نصاب ہو زکات ادا کرو. یہ اللہ کا حق ہے. لیکن ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اب توجہ ذہن حاضر رکھو. ماں باپ کا کیا حق ہے؟ یقین مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر. یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر ضعیفہ ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنے گھر سے پیدل لایا اور کئی مرتبہ خانے کعبۃ اللہ کا طواف کرایا. اے میرے آقا کیا میں اپنی ماں کی ذمہ داری سے بچ گیا؟ شبک دوش ہو گیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے تو نے ابھی ایک لمحہ کی بھی ذمہ داری نہیں ادا کی. ایک لمحہ کی بھی ذمہ داری. ہمیں میاں کل ابا اماں غریب رہے مارکین پہنائی چٹنی روٹی کھوائی بڑھا پال پہ پرورش کر کے پروان چڑھایا جوان کر دیا شادی کر دیا. آج اگر تم پیسہ کمانے لگے ہو اور اگر اچھا کھلا رہے تو اکڑ کے مت کہو ابا احسان مانو کال مارکین پہنا چٹنی روٹی کھوائے آج گوشت روٹی کھاؤ احسان مانو. تو وہ احسان نہیں ہے جو آج تم کر رہے ہو. احسان وہ ہے جو پہلے ہوا تھا. آج جو کر رہے ہو یہ بدلہ ہے. ہمیشہ احسان بلند ہوتا ہے بدلہ کمتر ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح میرے آقا فرماتے ہیں ایک لمحہ کی بھی ذمہ داری تم نے نہیں ادا کی. مفسرین بیان کرتے ہیں وہ لمحہ وہ ہے جس لمحے میں ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے. اس لمحے کی ذمہ داری بیٹا نہیں. آج میاں دیکھو تو صحیح حالات. یقین مانو علماء کرام کی توجہ 90% ایسے گھر ہے جس گھر کے بوڑھے ماں باپ وہ تو رہے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا. بیٹے نے اتنی تکلیف پہنچا دی. یکئی بیٹا بڑے ارمان ہوتے ہیں ماں باپ. ہمیں میاں زمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا اور جب سے یہ جیو چل گیا جیو اور جینے دو اور اتنا قربت اس جیو سے ہے 8 سال کا بچہ بھی جیب میں ڈالے پولیہ پر بیٹھا کنارے جیو. اور ایسے ایسے ماحول یقین مانو نیٹ کھلا 1 1 2 3 4 4 4 کھل ادھر سے ایک تصویر ہے کہیں کیا نام کہیں ہمار نام سونی کہیں تمہاں کہیں ہمار سونو کہیں تم ہم کا پسند کہیں ہاں کہیں تم کہیں ہموں کہیں آئی لو یو ہوئی. ابا اماں بیچارے گھر میں بیٹھے بھیا ہمیں تو جگاڑ بنائی
اے میرے دینی شہزادوں ماں باپ کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری میں مصروف ہے میرے آقا۔ ایک نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں نے سنا ہے کہ آپ جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جا تو رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا۔ میرے آقا بڑے محبت کی نگاہ سے اس نوجوان کو دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جانتے ہو جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جنگ میں لڑائی ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں آخر تم جنگ میں جانا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ اگر لڑتے لڑتے میں قتل ہو گیا تو شہید کہلاؤں گا، شہید کے لیے جنت میں جگہ ہے، اور اگر بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا، غازی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں حوصلہ تو تیرا بڑا بلند ہے، مبارک ہو اس حوصلے کو، لیکن یہ بتا دے اے آنے والے نوجوان کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حیات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے مجاہدی جذبہ، اے مجاہدانہ جذبہ لے کر آنے والا سن، جب میدان جنگ میں چلے گا سر تن سے جدا ہو جائے تب جنت کا حقدار ہوگا، لڑتے لڑتے بچ جائے گا، غازی کہلائے گا، مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملے گی، لیکن جاؤ تم اپنے گھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج ضرورت ہے پیسہ خوب کماؤ۔ ہمیں قاری طاہر صاحب یہ 10 کا نوٹ آپ کی طرف چل رہا ہے، ابھی 10 کا نوٹ چل رہا ہے لکھنؤ کے قریب۔ سبحان اللہ، ہمارے طرف تو بہت پہلے بند کر دیا، یہ چلاؤں گا کہاں یا پھر لکھنؤ آنا پڑے۔ سبحان اللہ، ہاں 20 والا تو چل رہا ہے، 50 والا ہمیں میاں اس کا جوڑا تو آوے، جوڑا سبحان اللہ کہہ دو میں چل کے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اب توجہ چاہتا ہوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ، چچا کیا نام ہے آپ کا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، عبد الخالق۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے داڑھی تو چہرے پر رکھی ہے، اب داڑھی بڑھانے کی توفیق دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ایسے دیالے ہیں دیکھنے میں دیوانہ مستانہ۔ جنت ماں کے قدموں کے تحت۔ آج پیسہ چاہے جتنا کماؤ، جہاز کی پروازوں میں پرواز کرو، ایسی گاڑیوں میں گھومو، نوٹوں کی گدیوں پر سو، لیکن ذہن حاضر کر کے سنو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بیٹا پریشان ہوتا ہے تو نوٹوں کی گدیوں پر اسے آرام نہیں قاری صاحب۔ جب بیٹا پریشان ہوتا ہے ایسی گاڑیوں میں اسے اطمینان نہیں ملتا۔ جب بیٹا پریشان ہوتا ہے جہاز کی پروازوں میں قرار نہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب بیٹا عالم پریشانی میں اپنے گھر پلٹ کر آتا ہے اور ماں کی آغوش ممتا میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور ماں اپنا پھٹا ہوا آنچل اپنے بیٹے کے سر پر ڈال دیتی ہے تو بیٹے کو قرار بھی مل جاتا ہے، بیٹے کو سکون بھی مل جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے بیٹا ذرا کھڑے ہو کے لگا دے لال، سبحان اللہ، کھڑا ہو جا اور جمع شاء یہ ہائے 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 سبحان اللہ، بڑا بیدار مجمع ہے قاری صاحب، واہ واہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اگر دوبارہ میں تم سے کہوں تو مت لگانا، اب کی ادھر والے لگائیں انشاءاللہ، بولو سبحان اللہ۔ آقا ماں باپ ہمارے لیے بڑی عظیم دولت ہے، اور ماں کی قدر ذہن حاضر رکھو۔ دکان کہاں ہے؟ محلال گنج۔ دکان کہاں ہے؟ گوشائی گنج۔ ماشاءاللہ تیار ہوئے کہ بیچاروں گھر سے نکلے،
मोटर साइकिल पर बैठे गाड़ी के मुठिया हाथे में पकड़े आजमाओ अम्मा अब्बा की तरफ मुस्कुरा के देखो अब्बा सलाम वालेकुम अम्मा सलाम वालेकुम गाड़ी स्टार्ट करो दुकान पहुंचोगे नहीं 50 तुमसे सलाम करते नजर आएंगे 50 तुमसे सलाम करते नजर आएंगे। आज तो मियाँ सलाम का बड़ा अजीब रवाज है। अमीर सोच रहा है कि मौलाना कारी ताहिर साहब साल में 5000 ले जाते चंदा, ये खुद ही सलाम कर। अब कारी साहब के हम कारी साहब हम काहे सलाम करी, ये खुद ही सलाम। तो ऐसी हकरा टुकड़ी में न इनका सवाब मिला न हमका। बोलो मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उन मैदानों में मेरे आका जाया करते थे जहां बच्चे खेला करते थे, और आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उन बच्चों की जमात में सलाम करते, सारे बच्चे दामने रसूल से चिमट जाते। मेरे आका अपने दस्ते शफकत उन बच्चों पर रखा करते। आज जरूरत है, ऐसे ऐसे घर है कि बाप से बेटा सलाम करने को राजी नहीं, बेटा माँ से सलाम करने को राजी नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से सलाम करने को राजी नहीं। खुदा की कसम कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर।